الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں، پیارے مسلمانوں، میرے بڑوں، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا ناچنے گانے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا دنیا والوں کو اچھی لگتی ہے، مگر نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ کہ مجھے دوستی بھی اب دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا اس دنیا میں جو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کھیتی کو لگائیں، اور جب ہمارا دنیا سے جانا ہو تو وہ اللہ رب العزت کے پاس ہمیں مل جائے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم نے آخرت کو بالائے طاق رکھ دیا، آج ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، آج ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے دیے ہوئے طریقے کو، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور ہم نے ان تمام کو ایک طرف رکھ کر آج ہم نے نہ جانے کس کی دی ہوئی سنت کو، نہ جانے کس کے دیے ہوئے طریقوں کو ہم نے تھام لیا۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو گانوں کو اور ناچنے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے، جو گانے بجانے کو اور ناچنے کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سننا مشکل سمجھ لیا، آج ہم نے مسجدوں میں آنا مشکل جان لیا، آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کو ہم نے مشکل سمجھ لیا، اور ہم نے
نہ جانے کن کن جانوروں کے طریقوں کو اپنا لیا، آج نہ ہم نے کس کس غیر کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر پرو لیا، اور اس نبی کے فرمان کو جس نے طائف کے میدان میں امت مسلمہ کے لیے پتھر کھائے ہیں، جس نے طائف کے میدان میں اپنے جسم کو لہو لہان کرایا ہے، جس کی جوتیاں خون سے بھری ہیں، آج ہم نے اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم در در اور در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی ہم دوسروں کے طریقوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ یاد رکھیے، اگر ہم دوسروں کے طریقے میں اپنی عزت اپنی کامیابی تلاش کریں نہیں مل سکتی۔ اگر آج ہم اپنی عزت اور اپنی کامیابی گانے اور بجانے میں تلاش کریں نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں بتلائی کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا ذلیلوں کو حکمراں بنا دیا جائے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ذلیل سمجھے گا، اپنے دوستوں کو محبوب رکھے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک لڑکا ایک اپنی معشوقہ کے پیچھے گھومتا ہوا پھر رہا ہوگا اور اس کی ماں ذلیل و خوار ہو رہی ہوگی، گھر کے اندر آنسو بہا رہی ہوگی، گھر کے اندر تڑپ رہی ہوگی۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ گانا بجانا اتنا عام ہو چکا ہوگا کہ بے حیائی اور بے شرمی حد درجہ بڑھ چکی ہوگی، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور آپ کے فرمودات کی، آپ کے طریقوں کی توہین کی جا رہی ہوگی، علل اعلان امت مسلمہ ناچ رہی ہوگی۔ اور جب یہ تمام تر علامات پوری ہوتی چلی جائیں گی پھر مسلمانوں انتظار کرنا عذاب کا کہ کب عذاب آ جائے۔ اور یاد رکھیے آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ کہیں عذاب سے کم نہیں ہے، یہ کہیں ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا جانا، ہماری مساجد کو نشانہ بنا دینا، ہمارے قرآن کو نشانہ بنا دینا، اور ہماری امت اور اللہ کے نبی کی امت کے اندر ان گانے بجانوں کو ٹھوس ٹھوس کر داخل کر دینا، ہمارے گھرانوں کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا نکل جانا اور قرآن کریم کے صحیح پڑھنے پڑھانے والوں کا تلاش کر لینا۔ آپ گاؤں گاؤں چلے جائیں، آپ قریہ قریہ چلے جائیں، آپ شہروں شہروں میں چلے جائیں، آپ اپنے شہر کے گھر گھر کو تلاش کر لیجئے، رب کعبہ کی قسم آپ کو صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے گھروں کے اندر نہیں ملیں گے۔ اس کے برخلاف آپ آ جائیے، آپ کسی بھی گھر کے اندر چلے جائیے، ناچنے والی آپ کو مل جائے گی، گانا سنانے والی آپ کو مل جائے گی، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو کاٹنے والی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کسی بھی محلے کے اندر چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے والا نوجوان مل جائے گا، آپ کے لباس کو پھاڑ کر پہننے والا مل جائے گا، یہود و نصرانیوں کو سینے سے لگانے والا مل جائے گا، لیکن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری مساجدیں خالی ہو چکی ہیں، یہی وجہ ہے آج ہم نے یہود و نصارہ کی تعلیم کو سینے سے لگا رکھا ہے، یہی وجہ ہے آج ہمیں اسکول پسند آتے ہیں، آج ہمیں مساجد اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا پسند نہیں آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں ہم نے کامیابی اور کامرانی کو دنیا کے اندر تلاش کرنا جب سے شروع کیا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمان بک رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان چھت رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں آپ اپنے نبی کے فرمان کو پکڑ لو، آپ اپنے نبی کے فرمودات پر عمل کر لو، آپ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، رب کعبہ کی قسم کوئی تمہیں ذلیل و خوار کرنے والا نہیں ملے گا۔ اگر تم اپنی کامیابی اور کامرانی دوسروں کے طریقوں میں تلاش کرو گے، اللہ کی قسم تمہیں عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا بتاؤ مل سکتی ہے عزت؟ نہیں مل سکتی۔
اللہ کے نبی کے طریقے میں آپ کو عزت ملے گی، آپ کو غیر کے طریقے میں عزت نہیں ملے گی۔ ہمیں قرآن چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، ہمیں اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی۔ آج ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں گی محلات کے اندر، ہمیں عزتیں مل جائیں گی کاروبار کے اندر، ہمیں عزتیں مل جائیں گی راتوں کو ناچنے کے اندر، ہمیں عزت مل جائے گی اپنی جیب اور اپنے گلے سے کنجر اور کجریوں کے ناچ گانوں کو لگا کر۔ اللہ کی قسم نہیں ملے گی۔ اگر مسلمانوں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر عزت سے رہنا چاہتے ہو تو نماز کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اللہ کے نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ مسلمان دو چیزوں کو محبوب سمجھے گا اور اس کے اندر اللہ نے بدبختی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے بدبختی رکھی ہے۔ ایک تو خوشی کے موقع پر کیا کرے گا مسلمان؟ خوشی کے موقع پر ناچنے گانے بجانے کو پسند کرے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی آتی ہے، ہم اس کے اندر ناچنا اور گانا بجانا پسند کرتے ہیں، کرتے ہی کرتے عام طور سے کہ بھائی ہماری شادی خوشی کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں، شرم و حیا کا جنازہ ہمارے اندر سے اس وقت نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے کے اندر یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بیوہ ہوتی تھی تو وہ اپنی ناک سے نتنی کو نکال دیا کرتی تھی، پھر کوئی عورت دیکھتی تو خبر کرتی کہ یہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اب ایک عورت نے اپنی ناک سے نتنی نکالی، ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا، اس نے اپنے شوہر سے جا کر کے بتایا کہ بھائی فلاں عورت نے اپنی ناک سے نتنی نکالی ہے۔ اس کا شوہر بھاگا بھاگا اس عورت کے شوہر کے پاس گیا کہ جی آپ کی عورت بیوہ ہو چکی ہے۔ کس سے کہہ رہا؟ زندہ انسان سے جا کر کہ جی آپ کی عورت بیوہ ہو چکی ہے۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب لوگ دوست احباب اکٹھے ہو گئے کہ بھائی آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہ بھائی رو اس لیے رہا ہوں کہ میری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ لوگوں نے کہا بیوقوفی کی بات ہے، آپ تو زندہ ہو، اگر آپ مر جاتے تب بیوی بیوہ ہوتی، آپ کیسے کہتے ہو کہ میری بیوی بیوہ ہوگی؟ کہنے لگا خبر دینے والا وہ ہے کہ جس کی بات پر یقین کرنا ضروری ہے، کہ مجھے بھی پتا ہے میں زندہ ہوں لیکن یقین کرنا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں، ہم نے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا، بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم نہیں مانتے کیا ہے اللہ کے نبی کا فرمان۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ مسلمان جب اس کے یہاں کوئی خوشی ہوگی تو ذلیل و خوار لوگوں کے گانے بجانے کو، ان کی عیاشیوں کو، ان کی فحاشیوں کو، ان کی مکاریوں کو پسند کرے گا۔ تو دیکھیے، پتہ ہے اللہ کے نبی نے وعید بیان کی ہے کہ اس کی سزا جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، گھر کے اندر خیر و برکت اجڑ جائے گی، گھر کے اندر سے سکون نکل جائے گا، زندگی کے اندر سے سکون نکل جائے گا۔ پتہ ہے سب کچھ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، لیکن پھر بھی پسند کیا کرتے ہم؟ گانے بجانے کرتے نہیں کرتے؟ بھائی پتہ ہے سب کچھ بتا دیا تو بتا میں یہ رہا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے، حضرت عائشہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کو مسلمان پسند کرے گا اور اس کے اندر اس کی بدبختی طے ہے۔ مسلمانوں، سورج کی گرماہٹ میں فرق آ جائے، آ سکتا ہے، چاندنی میں فرق آ جائے، آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندی میں فرق آ جائے، آ سکتا ہے، لیکن ہم سب کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس کے اندر بتاؤ گنجائش ہے شک کرنے کی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی اس حدیث کے اندر کہ جب کوئی غم ہوگا اس میں مسلمان نوحہ کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی غم آ جائے، کوئی میت ہو جائے، سینہ کوبی کرتے ہیں، پیٹ پیٹ کر کے روتے ہیں، اس کو منع فرمایا اللہ۔
اللہ کے نبی نے. تو ہم ختم کریں گے نہیں کریں گے ساری چیزیں اپنے اندر سے انشاءاللہ. ہمیں کس کا طریقہ پسند ہے بتاؤ؟ اللہ کے نبی کا. پھر ہم دوسروں کا پسند کریں تو کہاں سے اللہ کے نبی کی محبت؟ نہیں مسلمانوں، اللہ کے نبی سے محبت کیجئے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر لے. وآخر الدعوانا الحمد.